قرآن ایک جنرل ٹرم استعمال کرتا ہے الصدقات، اس کے اندر 3 میں سے کوئی ایک چیز مراد ہوتی ہے. اگر بات آتی ہے نفلی صدقات کی، نفلی صدقات کا مطلب ہوگا جس کو آپ اردو میں خیرات کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ خیرات اور صدقہ الگ نہیں ہوتا. عربی زبان میں اسلامک ٹرمینالوجی میں آپ کی جو الصدقات کی ٹرم ہے اس کو 3 حصوں میں بس ڈیوائڈ کر لیں. نمبر 1 نفلی صدقات میں آتا ہے. نفلی صدقات وہ صدقات ہوں گے جو آپ کسی بھی فارم میں کوئی بھی چیز صدقے کے طور پر کسی اپنے بھائی کو، انسان کو دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کو دیں. مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹینجیبل چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی کموڈٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی تحفہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کپڑا، کوئی کھانے کی چیز، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو نفلی صدقہ کسی بھی انسان کو آپ اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے دے سکتے ہیں. بیسیکلی آپ کی للہیت مینٹینڈ ہوگی. آپ کسی بھی صورت میں کسی کو کسی بھی وقت کسی بھی کوانٹٹی میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، وہ نفلی صدقات کے اندر آتی ہے. جس مرضی کو دیں، وہاں پر مسلم ہونا ضروری نہیں ہوتا. ایٹ واٹ ایور ٹائم، ان واٹ ایور کوانٹٹی اینڈ آف اینی تھنگ، دس از نفلی صدقہ. مثال کے طور پر آپ اپنی کسی فرینڈ کو تحفہ بھی دیتی ہیں. انڈر اسلام وہ بھی ایک طرح کا تحفہ، بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. بیکاز آپ نے اس انسان کو تحفہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو اب اس کے بدلے میں اس انسان سے کچھ چاہیے. جس دن ہماری تحفہ دینے کی مینٹیلٹی بدل جائے گی نا، اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی تحفہ قرضہ سمجھ کے دیا جاتا ہے. یا تو تحفہ جو مجھے ملے گا میں نے اس کے برابر کا یا اس سے بہتر لوٹانا ہے. یہ ہمارا ایک ڈیلیوڈڈ قسم کا مائنڈ سیٹ ہے. یا ہم تحفے مجبوری میں دیتے ہیں، یا ہم تحفہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں اس انسان سے کوئی کام ہوتا ہے. جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ اس کے امپلائیز یا اس کے انڈر کام کرنے والے تحفہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کل کو یہ ہمارے کام آ سکیں. یہ سارے مائنڈ سیٹ تحفے کے متعلق بالکل ڈیلیوڈڈ مائنڈ سیٹ ہیں. نفلی صدقات کے اندر ہی آپ کا ایک دوسرے کو تحفہ دینا بھی آ جاتا ہے. جو آپ محبت میں دیتی ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ انسان مجھے بھی جواب میں تحفہ دے گا، آپ تحفہ دے کر بھول جاتے ہیں. دس از پیورلی اے ایسنس آف اے صدقہ ٹو. آپ صدقہ کسی کو بھی دیتے ہیں تو آپ اس سوچ سے نہیں دیتے ہیں کہ اگر میں نے آج اپنی ماسی کو سیلری کے علاوہ صدقہ دیا ہے، نفلی صدقہ، کل یہ میرے ساتھ جو ہے 2 کی جگہ 8 کام کر دے گی. تو جب آپ اس کیپیسٹی میں دیکھتے ہیں، نفلی صدقات بہت براڈ ٹرم آ جاتی ہے. اردو زبان میں استعمال ہونے والا خیرات کا لفظ بھی اسی امبریلا کے انڈر آتا ہے. دوسرے صدقے کی فارم آتی ہے ایک بڑی امبریلا جس کو آپ زکوٰۃ المال کہتے ہیں، جس کو آج انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے الیبوریٹ کر کے سمجھیں گے. زکوٰۃ المال جو ہے اس کو آپ فرض صدقہ کہتے ہیں. یہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ساتھ اسپیسیفک انڈیویجولس کو دی جاتی ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے حساب سے اس کی ادائیگی، اور جن لوگوں پر قرآن نے اس چیز کو واجب کیا ہے انہی کے معاملے میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. تو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں، اسپیسیفک کوانٹٹی میں، اسپیسیفک انڈیویجولس کو جو صدقہ دیا جاتا ہے انڈر اسلامک امبریلا، اس کو آپ زکوٰۃ المال فرض صدقہ کہتے ہیں. تیسری چیز جو کہ براڈر اسپیکٹرم میں آتی ہے وہ بھی واجب یا فرض صدقہ یا فرض زکوٰۃ ہے، جس کو آپ زکوٰۃ الفطر کے نام سے جانتے ہیں. زکوٰۃ الفطر اسپیسیفک ہے، یہ خاص طور پر رمضان کے مہینے کے ساتھ اسپیسیفک ہے.